بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین کے نیشنلٹی کے بارے میں، جو نیا قانون ہے اس کے بعد بات کریں گے پاکستان نے کون سے نئے ممالک پہ پابندی لگائی ہے کہ ان کے باشندے داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ یورپی یونین نے کون سا اپنا فیصلہ جو ہے وہ بدل دیا۔ آخر میں بات کریں گے نئی امداد کی، جو کہ کاروباری حضرات کے لیے لانچ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی سے متعلق۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ایک نیا پلان چیک کے نام سے حکومت نے متعارف کروایا ہے کہ یہ جو نیشنلٹی میں بہت زیادہ لوگ اٹک چکے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ فائلیں رک چکی ہیں، ان کو کس طرح سے نکالا جائے۔ یہ یاد رہے کہ اب تک 2,99,724 فائلیں ایسی ہیں جو کہ ایکسپیرینٹے میں پڑی ہیں، یعنی کہ جن کا ابھی تک رسول تو انہوں نے فائل چیک تک نہیں کی۔ تقریباً 3 لاکھ، چند سو کم میں 3 لاکھ فائلیں ایسی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ہے جو صرف اور صرف ریزیڈنسی کارڈ کے بعد نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی کیٹاگریز ہیں وہ علیحدہ ہیں، جیسے گولڈن ویزا یا وزٹر ویزا، انویسٹر ویزا۔ وہ فائلوں پہ جو نیشنلٹی ہے وہ علیحدہ پروسیس ہے۔ صرف اور صرف وہ لوگ جو ریزیڈنسی کے بعد نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، وہ 3 لاکھ کے قریب فائلیں رکی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا انہوں نے پیکٹ جو ہے یہ 2016 میں جو ہے امپلیمنٹ کیا تھا، اور اس وقت بھی یہی سچویشن تھی۔ بہت زیادہ فائلیں جو تھیں اکٹھی ہو چکی تھیں، کیونکہ 2005 کی امیگریشن کے لوگوں، جب 2015 کو ان کا ٹائم پورا ہوا تو انہوں نے اکٹھوں نے جب نیشنلٹی اپلائی کی تو اس وقت بھی بہت زیادہ رش بڑھ چکا تھا۔ اس وقت بھی نیشنلٹی کے لیے یہ ایسا ہی پیکٹ جو تھا وہ لانچ کیا گیا تھا۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ اسپین کی حکومت نے اس کو لانچ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس پروسیس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جو فائلیں ہیں ان کو نپٹایا جائے گا کم عرصے میں۔ جو کام کرنے والے ہیں ان سے اوور ٹائم لیا جائے گا۔ مزید کنٹریکٹ بیس پہ شارٹ ٹائم کے لیے کچھ لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے بعد یہ جو فائلیں ہیں ان کو جلد سے جلد ان کا رزلٹس لے کے آئیں گے۔ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو دوست کے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں کمپلیٹ ہوئے، اور ان کے فائل پہ کوالیفیکیشن یا اس سے پہلا سٹیٹس آ رہا ہے تو وہ پوچھتے ہیں ریکورسو کرنے کے بارے میں، تو یہ تھوڑا سا عرصہ آپ بے شک دیکھ لیں۔ امید ہے کہ اس پلان کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی فائل جلد سے جلد نکل آئے گی، کیونکہ اس وقت 2018 کے اینڈ کی فائلیں، درمیان سے لے کے اینڈ کی فائلیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ 2019 عن قریب شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد 2020۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 2015 اور 16 کے بھی اٹکے ہوئے ہیں، ان کو لازمی طور پہ ریکورسو کرنی چاہیے، وکیل کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی صورت پہ بھی اتنی دیر نہیں لگ سکتی سوائے اس کے کہ ان پہ کوئی کرائم وغیرہ نہ ہو، وہ کسی کریمنل ریکارڈ کی وجہ سے نہ ان کی فائل اٹکی ہو، ورنہ اگر سب کو ٹھیک ہے تو اتنی زیادہ دیر نہیں لگ سکتی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان میں داخلے کی۔ پاکستان نے 3 کیٹاگری جو ہیں وہ لانچ کی ہیں، کیٹاگری اے، کیٹاگری بی، کیٹاگری سی۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ کیٹاگری سی کے ممالک بالکل نہیں داخل ہو سکتے، جس میں جنوبی کوریا، روانڈا، پیرو، تنزانیہ، زامبیا، موزمبیق، کینیا، گانا، کوموروس، کولمبیا، برازیل اور بوٹسوانا۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں کے باشندے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکتے کسی صورت پہ بھی۔ اس کے بعد کیٹاگری اے ہے۔ کیٹاگری اے کے لوگوں کو کسی صورت پہ بھی رکاوٹ نہیں ہے، بے شک ان کے پاس PCR ٹیسٹ ہو یا نہ ہو، ان کے باشندوں کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ انٹر ہو سکتے ہیں، جس میں سعودی عربیہ، میانمار، نیوزی لینڈ، سنگاپور، جنوبی کوریا، سری لنکا، تاجکستان اور ویتنام کے ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے باقی ممالک ہیں وہ بی کیٹاگری میں آتے ہیں، اور بی کیٹاگری کے تمام ممالک کو PCR ٹیسٹ لازمی طور پہ ریکوائرڈ ہے، اور انہوں نے PCR ٹیسٹ 72 گھنٹے سے پہلے والا کروا کے پھر پاکستان انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان سی
اور اے کیٹیگری کے علاوہ جتنے ممالک ہیں وہ تمام کے تمام بی کیٹیگری میں آئیں گے، اور بی کیٹیگری میں تمام کے تمام ممالک کے لیے ضروری ہے کہ PCR ٹیسٹ کروا کے آئیں۔ یہ یورپی یونین کے تمام ممالک جو ہیں یہ کیٹیگری بی میں ہے، اس وجہ سے ان پہ تمام پہ لازم ہے کہ یہ اپنا ٹیسٹ کروانے کے بعد جا سکتے ہیں۔ اب کون سا فیصلہ بدلا گیا ہے؟ یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں تھوڑا سا کرونا سے ریلیٹڈ پاکستان کی نئی اپڈیٹ کی، جو پچھلے 24 گھنٹے ہیں اس میں 3667 جو ہیں وہ نئے مریض آئے ہیں، جس میں 44 اموات ہوئی ہیں۔ جیسا کہ شاید آپ جانتے ہو کہ عمران خان کو اور اس کی وائف کو بھی کرونا وائرس ہو چکا ہے، اور پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ویکسین کی جیسے جیسے مقدار بڑھائی جائے گی ویسے ویسے کنٹرول ہوتا جائے گا، کیونکہ WHO نے بھی یہ کہا ہے کہ جب سے ویکسین دنیا کے ممالک میں لگنا شروع ہوئی ہے، کرونا کی جو تعداد ہے وہ کم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں فیصلہ بدلنے کی۔ یورپی یونین نے ایک اہم فیصلہ کیا تھا آج سے چند دن پہلے کہ جو انگلینڈ کی ویکسین ہے اس کا استعمال روک دے گی، اور آہستہ آہستہ تمام ممالک نے روک دی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ آسٹریا، ناروے اور بیلجیم میں بہت سارے مریض ایسے تھے جنہوں نے تقریباً 15 سے 2 مہینے پہلے وہ ویکسین لگوائی تھی، تو ان کا خون جو تھا وہ جمنے کی شکایت آئی، اور کچھ کی ان میں سے ڈیتھ بھی ہوئی، جس کے بعد آہستہ آہستہ چیک کرنے کے بعد باقی ممالک نے بھی اس ویکسین پہ پابندی لگا دی تھی۔ لیکن ادھر یورپین میڈیسن ایجنسی اور WHO، جس کو ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی جنہوں نے یہ ویکسین بنوائی تھی، ان تمام نے کہا کہ یہ ویکسین بالکل مفید ہے، اس میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ وہ اب بھی باضد ہیں، اور ادھر سے یورپین میڈیسن ایجنسی نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ یہ ویکسین کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ ادھر انگلینڈ کے پرائم منسٹر بورس جانسن نے بھی اس ویکسین کو آج سے 2 دن پہلے اپنے آپ کو لگوایا، اس کی پہلی ڈوز۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ویکسین میں واقعہ ہی کوئی پرابلم نہیں، اس وجہ سے دوبارہ سے اب یورپی یونین نے اس کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر اگر بات کریں رشیا کی، تو جب اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس ویکسین کو استعمال نہیں کریں گے، اس وقت رشیا سے یہ ویکسین لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اب دوبارہ سے رشیا سے واپسی کے بعد اب دوبارہ سے اس ویکسین کا استعمال شروع کیا جائے گا، رشیا سے ویکسین نہیں لی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں آخر میں نئی امداد کا۔ یہ امداد مئی کے اینڈ تک اپلائی کی جا سکتی ہے۔ یہ امداد وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو اپنے کاروبار بالکل بند کر چکے ہیں، جن کو لاک کرنا پڑا کرونا کی وجہ سے، انہوں نے اس کو بند کر دیا، اور یہ امداد جو ہے یہ وہ لوگ لے سکتے ہیں جو 1 فروری 2021 سے پہلے جن کی آٹونومو یا کاروبار چلتا تھا، اس کے بعد والے نہیں لے سکیں گے۔ اس کا دوستوں میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو کلک کر کے اس لنک کے ذریعے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔